हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके और हमारे दरमियान जो आगाही और राब्ते का सिलसिला है वो जारी रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट तश्कील पा चुकी हैं और फेडरल गवर्नमेंट का भी एक फ़ेज़ जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो 20 रुकनी काबीना है उसने हलफ उठा लिया है, लेकिन बलूचिस्तान की जो कैबिनेट है प्रोविंशियल वो अभी तक नहीं बन पाई। यहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का अलायंस है और बाकी जो छोटी दीगर पार्टीज़ हैं वो भी उस अलायंस का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान में हमेशा कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, कभी भी सिंगल मेजॉरिटी वाली हुकूमत बन नहीं पाई हिस्टोरिकली, क्योंकि मासवाए जो पहली सरकार थी नेशनल अवामी पार्टी या नेप के ज़माने की, उसमें जो है वो सिंपल मेजॉरिटी थी नेप को। उसके बाद हिस्ट्री में कभी भी सिंगल मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं बनी। तो इस वक्त भी एक कोalition गवर्नमेंट है जिसको पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और उनके वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब हैं। पीपल्स पार्टी ने उनके जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जब सरफराज बुगटी साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए थे तो उन्होंने कुछ आउटलाइंस दी थी सूबे की गवर्नेंस के हवाले से और कामकाज के हवाले से, और उन्होंने कहा था कि वो बहुत टाइम देंगे सूबे के जो मसाइल हैं उनको देखने के लिए। तो अभी तक काबीना नहीं बनी, लेकिन वज़ीर आला ने अपने जो इंतखाब के बाद जो एक दो अहम काम उनके सामने नज़र आए हैं और जो प्रोएक्टिव नज़र आए हैं, उनमें पहला तो ये है कि गवादर में जो कैटास्ट्रॉफी थी बारिश के बाद, सरफराज बुगटी साहब गवादर गए और वहाँ जो मुतासरीन थे उनके साथ यकजहती का इज़हार किया और बाकी जो इमदादी काम थे उनका जायज़ा लिया और वहाँ जो गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व है उसके साथ मुलाकातें की। तो उसके बाद उन्होंने जो दूसरी जो चीज़ उनकी नुमायाँ रही मीडिया में वो है बलूचिस्तान के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, या इस तरह कहें कि जो बलूचिस्तान का हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये कह रखा है कि वो बलूचिस्तान के जो की डिपार्टमेंट हैं जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें एक मॉडल लाएगी, रिप्लिकेट करेगी जो सिंध का मॉडल है हेल्थ का। तो इस सिलसिले में काबीना बनने से पहले ही वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने कोयटा की जो अहम हॉस्पिटल्स हैं उनके सरप्राइज़ विज़िट्स भी किए हैं। जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं 5 कोयटा में जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं, जिनमें बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और संडेमन प्रोविंशियल अस्पताल है, एक हेल्पर जो आय हॉस्पिटल है, इसी तरह शेख जैद हॉस्पिटल है और फातिमा जना जो चेस्ट डिजीज़ और जनरल अस्पताल हैं। तो ये 5 बड़े मेजर अस्पताल हैं। उसके अलावा छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी कोयटा शहर में हैं, लेकिन ये की हॉस्पिटल्स हैं जो पूरे सूबे की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी हालत बहुत बुरी है। वज़ीर आला ने जब सरप्राइज़ विज़िट किया तो बहुत सारा स्टाफ जो था वो गैर हाजिर था और 20 के करीब डॉक्टर्स, इस तरह पैरामेडिक्स, इतने ही नंबर में बिल्कुल वो जो है वो घोष थे और आ नहीं रहे, ड्यूटीज़ पर आ नहीं रहे थे। उसके अलावा जो हेवी मशीनरी है जिसमें सीटी स्कैन मशीन होती हैं और एमआरआई मशीन्स होती हैं और भी बहुत सारी लेटेस्ट मशीनें जो इन अस्पतालों में हैं, वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतना खर्चा किया हुआ है सरकार ने, लेकिन ऑलमोस्ट जो मेजर मशीनें हैं बड़ी अस्पतालों में वो नाकारा पड़ी हुई हैं और डॉक्टर्स जो है हर छोटे मोटे टेस्ट के लिए पर्ची लिख कर देते हैं लोगों को और लोग परेशान होते हैं। तो मजमूई तौर पर जो हेल्थ का शोबा है बलूचिस्तान का, वैसे तो बहुत सारे जो शोबे हैं उनमें बड़े काम की ज़रूरत है। जो 13 जो लाइन डिपार्टमेंट इनको कहते हैं या की डिपार्टमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं डायरेक्टरेट लेवल पर या जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो बैठते हैं, उन सब में बहुत बड़े इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बलूचिस्तान का बहुत ही बुरा हाल है और सूबे का एक ही बड़ा शहर है कोयटा, जहाँ सारी हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो लिहाजा
صوبے کے پورے جو لوگ ہیں وہ کوئٹہ کی طرف دیکھتے ہیں جب صحت اور تعلیم کے جو معاملات ہوتے ہیں. تو ان کا بہت بڑا برا حال ہے. وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور یہ ہاسپٹلز جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی انہوں نے وارننگ بھی دی ہے. کچھ ڈاکٹر بی ایم سی کے وزٹ میں انہوں نے معطل کرنے کا جو گھوست تھے ایبسینٹ تھے ان کو اعلان کیا تھا, اس پر عمل بھی ہو گیا ہے. ایک میسیج گیا ہے پورا صوبے میں, لیکن اس کے لیے بہت بنیادی ڈراسٹک اور اکراس دی بورڈ جو ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو کی ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کے یہ بالکل سنبھل نہیں رہے. گو کہ 2-3 ایسی گورنمنٹس ہم نے دیکھی ہیں. جہاں کمال خان کی سرکار جو تھی اس سے پہلے اس نے بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی تھی, اور پہلی جو ہیلتھ اور جو ایجوکیشن ایمرجنسی تھی وہ 2013 میں ڈاکٹر مالک بلوچ نے یہاں لگائی تھی صوبے میں, کہ یہ دو جو بڑے ڈپارٹمنٹ یا شعبے ہیں جن سے ڈائریکٹ عوام الناس کا تعلق ہے اور یہ امپیکٹ کرتے ہیں سوشل گروتھ کو اور باقی چیزوں کو, تو ان پر ایمرجنسی لاگو کر کے کام کیا جائے گا. تھوڑا بہت اس میں کام ہوا, کچھ تعلیمی ادارے بنے, کچھ ہیلتھ فیسلٹیز بنی, لیکن ابھی تک ان جو دو کی جو سیکٹرز ہیں بلوچستان کے ان پر ان میں کوئی خاطر خواہ یا ویزیبل ہمیں تبدیلی نظر نہیں آئی. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, کیونکہ بلوچستان میں مجموعی طور اگر آپ ہیلتھ کا انفراسٹرکچر دیکھیں تو اس میں 550 جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو یونین کاؤنسل کی لیول پر ہیں. اسی طرح کوئی 90 کے قریب RHCs ہیں جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں. اس طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں جو ہر ضلع کے شہر میں ایک بڑا اسپتال ہے, اور 89 کے قریب جو ہے وہ میٹرنل اور چائلڈ کیئر ہیلتھ سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. ویسے جو PPHI کا جو انیشیٹو ہے اس کے تحت بھی بہت سارے جو 112 ریسکیو سینٹر ہیں وہ اب صوبے میں آپ کو نظر آئیں گے, لیکن اس کے باوجود جو ہیلتھ کا پورا جو نظام ہے وہ اتنا بینیفیشل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے. اور اس میں ملٹیپل فیکٹر ہیں, مافیاز ہیں, بیوروکریسی بلوچستان کی خود جو ہے وہ بڑی رکاوٹ ہے ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں. اور جو بڑی اسپتال ہیں ان میں جو یونینز ہیں وہ خود جو ڈاکٹروں کی یونین ہے, ینگ ڈاکٹرز کی یونین اور باقی جو امپلائیز یونینز اور ایسوسیشنز ہیں وہ بھی بڑی رکاوٹ ہیں. جو پیرامیڈکس کی یونینز ہیں وہ ہمیشہ جس طرح حکومت جاتی ہے ریفارمز کی طرف, مشینری کو, چیزوں کو, سسٹم کو فنکشنل کرنے میں یا اس طرح کے سخت اقدامات اٹھاتی ہے تو ان کی مخالفت نظر آتی ہے. ابھی ریسنٹلی بولان میڈیکل کالج جو سب سے بڑا کالج ہے, واحد کالج ہے میڈیکل کا جو سب سے بڑا ہے, اس کو یونیورسٹی بنانے کے جب اقدامات لیے گئے تو تمام یونینوں نے ایک بڑی ایجیٹیشن کی اور مجبور ہو کر پروونشل گورنمنٹس کو اپنا وہ فیصلہ مؤخر کرنا پڑا اور ڈسٹ بن میں اس کو پھینکنا پڑا. BMC یونیورسٹی کا درجہ حاصل نہیں کر سکی. اس سے بڑی تبدیلی آتی اور نہ صرف ہائر ایجوکیشن لیول جو بڑھتی بلکہ کیپیسٹی بڑھتی, اور خود جو ٹیچنگ اسپتال ہے اس کی بھی جو ہے 4 فولڈ جو کیپیسٹی بڑھ جاتی, لیکن مافیاز نے مل کر اس کو اسٹاپ کر دیا. اسی طرح جو دوسرے ریفارمز ہیں, جس طرح بھی وزیر اعلیٰ کی کوشش ہے کہ 8 پار کریں گے, وہ سندھ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو ریپلیکیٹ کریں گے, تو اس میں بہت ساری جو انڈیجنس رکاوٹیں یہاں موجود ہیں. حالانکہ صوبے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن ہیلتھ سیکٹر میں 80 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں ان ساری فیسلٹیز کو. گو کہ اس میں بڑا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی شامل ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی وہ بڑھ رہی ہے. پوری جو بجٹ کا آؤٹ لے اب جب ہم بات کر رہے ہیں اس فسکل ایئر میں جو ابھی اینڈ ہوگا تو تقریباً 765 ارب روپیز کے قریب ہے. تو اس میں 100 ارب جو ہے اوور آل خرچ ہوتے ہیں ہیلتھ پر, اور اسی طرح جو باقی ڈپارٹمنٹ ہے ان میں بھی خرچ ہوتے ہیں. لیکن اتنے بڑے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بلوچستان میں جو ہیلتھ سروس ڈیلیوری ہے اس کی کوئی خاطر خواہ نتائج ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کا بڑا نوٹس لیا ہے, اور جس طرح میں نے پروگرام میں پہلے کہا کہ بلاول بھٹو بھی اپنی ترجیح جو
پہلے بتا چکے ہیں، اس میں بلوچستان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے ان کو انہوں نے پرائرٹائز کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے۔ گو کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جس کے یہاں کے انڈیجینس جو کافی پولیٹیکل اور سوشو پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، لیکن بلوچستان جو ہے وہ ملک کا ایسا صوبہ ہے جس کے جو بڑے وسیع بارڈرز ہیں وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتے ہیں، جو بڑے ٹربلڈ بارڈر اور ڈیفیکلٹ اور پورس بارڈرز ہیں، تو وہاں سے بھی لا اینڈ آرڈر کے بہت سارے خطرات جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو گلوبل ہیں گیمز پولیٹکس کی اور اسٹریٹجک جو لڑائیاں ہیں ان کا بھی بلوچستان اوور دا ڈیکیڈز جو ہے وہ میدان رہا ہے۔ تو لا اینڈ آرڈر کو چھوڑ کے اگر بلوچستان گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ مکمل طور پر اس کو ایڈریس کرنے کی، لیکن یہ جو 13-14 لائن ڈپارٹمنٹ ہیں یا کی ڈپارٹمنٹ ہے جن سے لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، ان کو بہتر بنانے کے چانسز اور امکانات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کا خود امتحان ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک بڑے عرصے کے بعد بلوچستان میں ایک آپ کہیں کہ یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے اور اپنے جو وعدے ہیں انہوں نے بلوچستان کے ساتھ کیے ہیں ان کو پورا کر سکے۔ تو ان وعدوں کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑے گا، اور یہ جو 3-4 کی ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پبلک ہیلتھ اور ہائیجین ہے، اور انفراسٹرکچر ہے، جو کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یا ایسے ڈپارٹمنٹ جن کا ڈائریکٹ لوگوں کی زندگی سے، عوام الناس کی زندگی پہ اثر ہے، ان کو بہتر بنائے بغیر بلوچستان میں گورننس کا ایک بہتر ماڈل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے لیے بڑے ڈراسٹک ریفارمز کرنے پڑیں گے، بیوروکریسی کی کیپیسٹی کو بڑھانا پڑے گا، ان کی ول کو بوسٹ کرنا پڑے گا، اور بیوروکریسی بلوچستان میں جیسے ایک مسئلے کا حل بھی ہے، لیکن اٹ سیلف جو ہے وہ پرابلم بھی ہے ہمیشہ۔ جو ریڈ ٹیپزم ہے اور بیوروکریٹک جو ایٹیٹیوڈ ہے اور جو پروکریسٹینیشن جن کو کہتے ہیں کہ یہ لنگر آن کرنا چیزوں کو، یہ بلوچستان کی بیوروکریسی کا خاصہ ہے۔ اب نئے وزیر اعلیٰ کے لیے جب ان کی کیبنٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ کتنے ایفیشینٹ لوگ اور منسٹر آتے ہیں اور جو جائگنٹک ٹاسک ہے بلوچستان کا اس کو کر پاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور جس طرح اویلیبل جو چہرے ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے بہت سارے پرانے لوگ ہیں، لیکن ان پر بھی کافی جو ہے پرانے ادوار میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب اپنی کیسی ٹیم بنا پاتے ہیں، اور یہ جو اہم مسائل ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور باقی جو لا اینڈ آرڈر ہے اور سروس ڈیلیوری ہے، ان کو کیسے ایڈریس کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان کا ہائیسٹ پوزیشن پر امتحان ہے، بلکہ ان کی جو پارٹی اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کا بھی بلوچستان میں امتحان ہے کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کیسے ٹھیک کر پاتے ہیں۔ ہم باقی جو مسائل ہیں بلوچستان کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔